کھلتی کلیاں، آؤ چلو بیٹھو سنو ہم بچوں کی کہانی، کیسی ہے ہماری دنیا کیسی زندگانی، آؤ چلو بیٹھو سنو ہم بچوں کی کہانی، کیسی ہے ہماری دنیا کیسی زندگانی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے بچے مل کر پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ونس اگین ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہمارے اس پیارے پروگرام اور پیارے بچوں کے پروگرام میں، بچوں کی دنیا میں۔ تو ناظرین، آج بھی ہمارے ساتھ ہے شہاب الدین بھائی اور پیارے پیارے بچے۔ کیسے ہیں شہاب الدین بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ بچوں آپ کیسے ہیں؟ کیف حالکم؟ جی ناظرین، تو ناظرین ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلا سیگمنٹ کیا ہوتا ہے؟ اسٹوری ٹائم۔ کون سٹوری سناتے ہیں؟ شہاب الدین بھائی آج کون سی سٹوری لائے؟ حسان بھائی، جس طرح آپ سسپینشن کریٹ کرتے ہیں تو میں بھی سوچا ہوں کہ اس کو وقت مناسب پر ہی بتائیں گے تاکہ دلچسپی ان کی برقرار رہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جی شہاب الدین بھائی، ایز یو وش۔ تو ناظرین ہمارا فرسٹ سیگمنٹ ہے سٹوری ٹائم، سیکنڈ سیگمنٹ ہے آئے دعا یاد کرے، اور تھرڈ سیگمنٹ ہے جنت کی زبان عربک زبان۔ اور اس بار کچھ ٹیکنیکل ایررز کی وجہ سے ہم فورتھ سیگمنٹ جو کہ ہمارا ہوتا ہے وقت کم ہے اسے نہیں کر پائیں گے۔ تو آج ہمارے صرف کتنے سیگمنٹس ہو گئے؟ 3۔ بٹ اسے بھی جم کر کرنا ہے، ایک دم اچھے سے کریں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین ہمارے اس فارمیٹ کے مطابق ہم شروع کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ جی تو شہاب الدین بھائی آج کون تلاوت قرآن پاک کرنا ہے؟ جی حسان بھائی، آج انشاءاللہ تعالی جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے وہ ہے ہمارے منیر رضا انشاءاللہ۔ منیر رضا بھائی کیسے، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ کون سی قرآن پاک کی تلاوت کریں گے؟ ناظرین کو بتائیے، ہمیں بھی بتائیے، اس سورہ کا نام بتائیے۔ سورہ اخلاص۔ جی ہاں ناظرین، سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے ہم مل کر نیت کر لیتے ہیں، 2 مدنی پھول بھی سماعت کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا جو مدنی پھول ہے وہ ہے کہ جتنی زیادہ اچھی نیتیں ہوگی اتنا زیادہ ثواب ملے گا، اور بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ یہ 2 مدنی پھول ہوئے، اور ایک حدیث پاک بھی ہے، اسے بھی سن لیجئے۔ حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی نیت اللہ پاک کی رضا کے لیے قرآن پاک سنیں گے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے سنیں گے، اور شروع سے آخر تک پروگرام میں شامل رہیں گے۔ جو اچھی باتیں سنیں گے اس پر عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے بڑھتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کی طرف۔ منیر رضا بھائی جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ منیر رضا بھائی نے قرآن پاک کی تلاوت کر لی ہے۔ اللہ پاک برکت عطا فرمائے، آپ کو بہترین حافظ بنائے، عالم باعمل بنائے، ماشاء اللہ۔ ناظرین تو اب بڑھتے ہیں ہم ایک کلام کی طرف، اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کر کلام پڑھیں گے۔ اس میں بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیتے سارے بچے، ناظرین بھی، کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے کلام پڑھیں گے، سنیں گے، اور عشق رسول بڑھانے کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور سنیں گے بھی ساتھ میں انشاءاللہ۔ تو آج جو کلام پڑھیں گے ان کا نام ہے حسنین بھائی۔ کیسے ہیں حسنین بھائی آپ؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ کون سا کلام پڑھنے والے؟
تو شاہ خوبا. کیا بات ہے، زبردست کلام ہے. آئیے ناظرین اور حاضرین سب مل کر اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں. جی حسین بھائی پڑھیے اور ہمیں جھمائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو شاہ خوبا تو جان جانا، تو شاہ خوبا تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. تو شاہ خوبا تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. مثال تیری جواب تیرا. تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ملا ہے حسن دوام تجھ کو. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں، ہے عمر لاکھوں، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری. مگر ہے تازہ شباب تیرا. تو شاہ خوبا تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. میں تیرے حسن بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی زباں کے صدقے، میں تیری میٹھی زباں کے صدقے. برنگ خوشبو دلوں میں اترا، برنگ خوشبو دلوں میں اترا. ہے کتنا دلکش خطاب تیرا. برنگ خوشبو دلوں میں اترا، ہے کتنا دلکش خطاب تیرا. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، ہے تجھ پہ 70,000 پردے. جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے. جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے. جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. تو شاہ خوبا تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے. کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے. سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے. سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے. ہے دونوں جہاں یارو، ہے دونوں جہاں یارو، ہے دونوں جہاں یارو. جاگیر محمد کی یوں کہیو، نہ بن سکی ہے نہ
بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ ماشاء اللہ حسنین بھائی، اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا فرسٹ سیگمنٹ ہے سٹوری ٹائم، تو بڑھتے ہیں ہمارے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سٹوری ٹائم۔ جی شہاب الدین بھائی، اب تو سسپینس ختم ہو گیا، اب بتا دیجئے کیا ہے۔ جی اب بتا سکتے ہیں ان کو۔ اسٹوری ٹائم آج کی ایسی ہے کہ واقعی اس میں بچوں کے لیے بڑا میسیج ہے حسن بھائی، اور زبردست شاندار میسیج ہے۔ میسج تو آپ کی ہر سنی ہوتا ہے، کس ٹاپک پر ہے؟ آج کا جو ہے نا وہ ہم یوں بول سکتے انٹرنیشنل میسیج ہے وہ۔ انٹرنیشنل میسج ہے؟ جی ہاں، اتنا آپ دعویٰ کر رہے ہیں؟ ہاں، اب آپ سنیے نا آخری میں، دیکھیے انشاءاللہ۔ جی ہاں ناظرین، جو اسٹوری ٹائم ہے اس میں ایک ایسا واقعہ ہم لائے ہیں کہ آپ بھی جب سنیں گے اور جب سنیں گے تو مزہ ہی آئے گا۔ اس کے پیچھے جو آج کا میسیج ہے بڑا مزیدار بھی ہے، کام کا ہے، فائدہ مند ہے، خاص کر بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تو جو بچے ہمارے ساتھ FGN چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے میں اب گزارش کروں گا کہ بالکل اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اور کان اور آنکھ ہماری طرف کر لیجئے اور تیار ہو جائیں۔ حاضرین آپ بھی کیا ہو جائیں، ریڈی ہو جائیں۔ چلیے ہم بڑھتے اپنی اسٹوری ٹائم کی طرف۔ یہ ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اور آپ اپنے پروگرام کا نام بتا دیجئے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ بچوں کی دنیا۔ جی ہاں، بچوں کی دنیا کا پہلا سیگمنٹ اسٹوری ٹائم، جس کا واقعہ ہے خیالو سر نے کہا السلام علیکم کلاس میں داخل ہوتے ہی۔ یعنی ایک سر تھا، اس کا نام تھا خیالو۔ کیا نام تھا؟ خیالو سر کا نام تھا، ٹھیک ہے، ٹیچر۔ اچھا، وہ کلاس میں داخل ہوتے ہی سارے بچوں کو سلام کیا۔ سب اسٹوڈنٹس نے اونچی آواز میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، خیالو سر نے کہا کیسے ہیں بچوں؟ سب نے ایک ساتھ کہا ہم ٹھیک ہیں سر، ہم ٹھیک ہیں سر۔ اور آپ کیسے ہیں؟ خیالو سر نے کہا اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو بچوں آج ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ کون کہا؟ خیالو سر نے۔ جی ہاں، سبق کا نام ہے پانڈا اور اسمارٹ فون۔ سبق کا نام کیا ہے؟ پانڈا اور اسمارٹ فون۔ پانڈا اور اسمارٹ فون، یہ نام ہے۔ ایک کا نام تھا پانڈا اور ایک اسمارٹ فون۔ تو جانتے ہی آپ کسے کہتے ہیں اسمارٹ فون؟ اسمارٹ فون یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں، پریکٹیکل اب دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے حسن بھائی؟ جی، یہ اسمارٹ فون جسے آپ اینڈرائڈ بھی کہتے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ ایک پانڈا تھا، اس کے ابو کے پاس اسمارٹ فون تھا۔ ایک دن اس کے ابو گھر سے باہر کسی کام کے لیے گئے تو اس نے اسمارٹ فون لیا اور چلانا شروع کر دیا۔ کیا کیا؟ چلانا شروع کر دیا۔ پانڈا نے اسمارٹ فون میں گیم دیکھا تو خوشی سے بولا ارے واہ، گیم! ابو کے اسمارٹ فون میں گیم بھی ہے، اب تو میں گیم کھیلوں گا۔ اور پھر وہ گیم کھیلنے میں لگ گیا۔ اچھا، اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ جب ابو گھر آئے اور پانڈے کو اسمارٹ فون میں گیم کھیلتے ہوئے دیکھا تو حیران ہو کر اس سے کہنے لگے تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرے موبائل میں گیم ہے؟ پانڈے کیا ہوتا ہے؟ پانڈا نام ہے، جیسا آپ کا نام حسان، میرا نام شہاب الدین، ان کا نام ابو بکر، پھر ان کا نام حسین وغیرہ وغیرہ، تو اس بچے کا نام پانڈا تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، بچہ پانڈا ہی تو نہیں تھا جو ایک جانور ہوتا ہے؟ ہاں، جا بول سکتے ہو اس کو جانور، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب کیا ہوا آگے کہ اس کے ابو نے جب کہا کہ تم کو کیسے معلوم پڑا کہ میرے موبائل میں گیم بھی ہے؟ تو پانڈے نے کہا ابو میں آپ کا اسمارٹ فون چلا رہا تھا، اچانک مجھے گیم نظر آیا تو میں نے کھیلنا شروع کر دیا۔ ابو گیم بہت اچھا ہے۔ ابو نے سمجھاتے ہوئے کہا دیکھو بیٹا، پہلی بات یہ ہے کہ جب کسی کی چیز لینی ہو تو اسے اجازت لینی چاہیے، اور تم نے مجھ سے پوچھے بغیر میرا اسمارٹ فون یوز کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسمارٹ فون میں گیم کھیلنا بچوں کی آنکھوں اور دماغ کو کمزور کرتا ہے، اس لیے تم اب اسمارٹ فون میں گیم نہیں کھیلنا۔ اچھا، پانڈے نے ضد کرتے ہوئے کہا مگر ابو مجھے تو گیم کھیلنا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ ابو نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا اب گیم کھیلنا بند کرو اور لاؤ موبائل مجھے دو۔
पांडे ने रोने जैसा मुंह बना लिया और कहा ये ले मोबाइल आपका। रोते हुए क्या कहा, ये लो आपका मोबाइल। अच्छा अब आगे सुनिए क्या होता है। पांडा सोफे पे बैठा सोच रहा था कि मैं अब मोबाइल गेम कैसे खेलूं। एकदम उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने खुद से कहा, अरे हाँ अम्मी के पास भी तो स्मार्टफोन है। भाई अब्बा का तो गया, ठीक है चलो अम्मी का तो है। अच्छा आप आगे सुनिए, अम्मी के पास भी तो स्मार्टफोन है, उनके मोबाइल में भी गेम होगा। पांडे की अम्मी उस वक्त किचन में खाना पका रही थी। कहाँ खाना पका रही थी? किचन में, ठीक है। ये देखकर पांडे ने दूसरे कमरे से अपनी अम्मी का स्मार्टफोन उठाया और अपने कमरे में आकर गेम खेलना शुरू कर दिया। अच्छा मगर इस बार उसने पहले से ही सोच लिया था कि अम्मी के आने से पहले ही मैं मोबाइल रख दूंगा और इस तरह उन्हें पता भी नहीं चलेगा। देखो ये दिमाग लगा रहा है। क्या लगा रहा है? दिमाग लगा रहा है, आइडिया कि भाई गेम खेलना है तो कैसे खेला जाए, जो मोबाइल भी नहीं जाए और गेम भी मैं खेल सकूं। अच्छा और मैं चुपके चुपके गेम खेलता रहूँगा, ये उसने आइडिया लगाया था। जब सुबह अब्बू ऑफिस चले जाते और अम्मी घर के काम करने लग जाती तो पांडा चुपके चुपके गेम खेलने में लग जाता था। कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा, मगर अब पांडा और ज़्यादा गेम खेलना चाहता था। इसलिए रात में जब उसके अम्मी अब्बू सो जाते तो वो उठकर गेम खेलने लग जाता। कुछ दिनों बाद उसकी आंखों में दर्द होने लगा। क्या होने लगा? दर्द कहाँ होने लगा? हाँ भाई आंखों में दर्द होने लगा। लेकिन पांडा तो और ज़्यादा गेम खेलना शुरू कर दिया। इसलिए पांडे ने अपनी अम्मी अब्बू को दर्द वाली बात नहीं बताई। क्या बताई कि नहीं बताई? नहीं बताई। देखो कैसा दिमाग लगा रहा है, ऐसा दिमाग लगा रहा है भाई मेरी आंख तो आंख जाए, गेम ना जाए। अच्छा आगे सुनिए। एक दिन जब पांडा सुबह सोकर उठा तो उसने चिल्ला चिल्ला के कहा, अम्मी अम्मी अम्मी। क्या कहा? अम्मी अम्मी को कहा, अम्मी अम्मी कहा, ठीक है। अम्मी अम्मी जान जल्दी आए। पांडे की अम्मी भागते हुए उसके पास आई और कहा, क्या हुआ मेरे बच्चे? अम्मी मुझे हल्का हल्का नज़र आ रहा है, मुझे हल्का हल्का नज़र आ रहा है, कोई भी चीज़ मुझे साफ दिखाई नहीं दे रही है। पांडे की अम्मी उसकी यह हालत देखकर परेशान हो गई। कुछ देर बाद पांडे की अम्मी अब्बू उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने क्या किया? चेक किया, ठीक है। चेक करने के बाद पांडे के अम्मी अब्बू से कहा, मुझे लगता है आपका बेटा स्मार्टफोन ज़्यादा चलाता है, इसीलिए इसकी आंखें कमज़ोर हुई है। अम्मी ने पांडे से पूछा, बेटा क्या तुम स्मार्टफोन चलाते हो? पांडे ने कहा, जी अम्मी मैं चुपके चुपके गेम खेलता हूँ। जब रात को आप दोनों सो जाते हैं तो देर तक गेम खेलता हूँ। अब्बू ने ऑफिस पांडे ने कहा, जी अम्मी मैं चुपके चुपके गेम खेलता हूँ। फिर अब्बू ने अफसोस करते हुए कहा, बेटा मैंने तुम्हें पहले समझाया था कि स्मार्टफोन चलाने से आंखें और दिमाग कमज़ोर हो जाता है। अगर तुम मेरी बात मान लेते तो आज तुम्हारी आंखें कमज़ोर नहीं होती। पांडा ने कहा, अब्बू मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैं अब कभी भी स्मार्टफोन नहीं चलाऊंगा। डॉक्टर ने पांडे से कहा, अगर अब भी स्मार्टफोन चलाया तो नज़र मज़ीद कमज़ोर हो जाएगी। पांडे ने कहा, अब मैं स्मार्टफोन यूज़ नहीं करूंगा। आखिरकार पांडा उसकी आंखों पर बहुत मोटे मोटे क्या लग गए? चश्मे लग गए। ये था पूरा वाक़या, पूरा बयान। स्टोरी टाइम सेगमेंट का यहाँ पर वाक़या ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है। तो हसन भाई हम अब बच्चों की तरफ चलते हैं। इस वाक़े के बाद बच्चों से पूछते हैं। अच्छा मोइन भाई बताएंगे स्टोरी से सीखने क्या मिला? जी मोइन भाई। अगर हम फ़ोन ज़्यादा चलाते तो हमारी आँख ख़राब हो जाती है। हाँ ज़बरदस्त, ये तो मॉरल ऑफ स्टोरी पूरा इन्होंने एक साथ बता दिया, आंखें ख़राब हो जाती है। चलते दिशान भाई की तरफ। जी दिशान भाई आप क्या बताना चाहते हैं, क्या सीखे आपने? हमें अपने अम्मी अब्बू से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। क्या बात है भाई। हाँ अपने माँ बाप से आपको कुछ छुपाना नहीं है, बता देना सारा कुछ। जब आप सारा कुछ बता देंगे तो फिर वो हल निकालेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। छुपाएंगे तो फिर वो आप छुपते रह जाएंगे, फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि शायद आपको नुकसान उठाना पड़े। जी हुसैन भाई आपने क्या सीखा इस स्टोरी से? हमें बिना पूछे किसी की भी चीज़ नहीं लेना चाहिए। क्या बात है भाई। हाँ ज़बरदस्त,
بنا پوچھے بغیر پرمیشن کے وداؤٹ پرمیشن کسی کی بھی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے. حسنین بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی حسنین بھائی. بھائی جو حسین بھائی نے کہا ہمیں بنا پوچھے کسی کی چیز نہیں یوز کرنی اور بھی کچھ بتائیے, بہت سارے مورل ہے اسٹوری میں. امی ابو کی بات ماننی چاہیے, اور موبائل نہیں یوز کرنا چاہیے. اور اتنا تو بتا دیے. شہاب الدین بھائی آپ کی اسٹوری میں سے کئی مورلز ہیں. جی بتائیے, لاسٹ بتا دیجیے. چلیے. چشمہ لگ جاتا ہے موبائل یوز کرنے سے. چشمہ لگ جاتا ہے. یہ آپ نے سیکھا, ماشاء اللہ. چشمہ لگ مطلب یہ اپوزٹ بتانا چاہ رہے, چشمہ لگ جاتا ہے تو دیکھنا نہیں ہے, ہمیں گیم کھیلنا نہیں ہے تو چشمہ نہیں لگے گا. جی حسان بھائی آپ بتائیے کیا سیکھا, مائک دیجیے. دیر تک موبائل نہ چلائیں. دیر تک موبائل استعمال نہیں کرنا ہے. جی منیر بھائی. ہمیں رات کے ٹائم فون یوز کرنا ہے. منیر بھائی کہنا چاہ رہے رات دیر تک یا رات میں موبائل استعمال نہیں کرنا چاہیے, جلدی سو جانا چاہیے. صحیح ہے منیر بھائی؟ جی. چلے شاباش. جی امان بھائی کو مائک دیا جائے. چلے احمد رضا بھائی کو دے دے پہلے کیونکہ یہ ادھر ہے قریب میں. مسکرا رہے ہیں سب. احمد رضا بھائی کچھ بتائیں گے, سنیے غور سے. اگر ہم زیادہ دیر تک موبائل یوز کریں گے تو ہماری آنکھوں پہ موٹے موٹے چشمے لگ جائیں گے. موٹے موٹے چشمے لگ جائیں گے. اگر کم یوز کریں گے تو پھر پتلے پتلے لگ جائیں گے, وہ چل جائے گا. پتلے لگ جائیں گے وہ تو چلنا چاہیے. کیا بولتے ہیں احمد رضا, صحیح ہے؟ ویسے بس ہاں چل جائے گا. ویسے بس پرانے لوگ کہتے ہیں کہ موٹے موٹے لگ جائیں گے, ویسے ہر گلاس کا سائز آلموسٹ ایکولی ہوتا ہے. ایکولی ہوتا ہے. موٹے سے مراد یہ ہو سکتا ہے بڑے زیادہ نمبرز, زیادہ نمبر. ٹھیک ہے. چلے یعنی ناظرین ہمیں جو ہے اس اسٹوری سے یہ بات سیکھنے ملی ہے کہ موبائل کا یوز کم سے کم نہیں, بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے بچوں کو. سمجھ میں آ رہی بات کہ موبائل کا استعمال واقعی نقصان دہ ہے. آنکھ تو آنکھ خراب ہوتی ہے, ساتھ میں جو چہرے کی اسکرین, ٹھیک ہے چہرے کی اسکرین نہیں, یہ جو اسکین ہے, یہ جس کی چمک ہے, جو اس کی دمک ہے, یہ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں سے جو ریز نکلتا ہے وہ بالکل جو کلر ہے وہ ڈاؤن کر دیتا ہے. تو یہ ایک نقصان. آنکھ آپ کا چشمہ لگ جائے گا, یہ بڑا نقصان, کیونکہ جب آپ کو دنیا نہیں دکھے گی تو پھر آپ کیسے چلیں گے. تو ہم نیت کرتے ہیں آج سے ناظرین حاضرین کہ موبائل کا استعمال بچوں کے لیے تو بالکل ہی درست نہیں ہے, اس کو استعمال نہیں کرنا ہے. بڑے بھی جو کرتے ہیں تو حاجت ہے, ضرورت ہے, اس وقت کرے تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو مورل آف اسٹوری آج کی یہ تھی کہ موبائل کا استعمال ہمیں مطلب بچوں کو بالکل بھی نہیں کرنا ہے. جی ہاں ناظرین, یہاں پر ہمارا پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا اللہ کی رحمت سے, اور اب ہم بڑھتے اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف. مگر اس سے پہلے ہم آتے ہیں ایک نعرہ لگاتے ہیں. کون لگائیں گے آپ میں سے نعرہ؟ جو آپ کی مرضی لگا دیں, کئی نعرے ہیں. چلیے ذیشان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. ذیشان بھائی نعرہ لگائے, سب جواب دیں گے مل کر. سرکار کی آمد, مرحبا. دلدار کی آمد, مرحبا. حضور کی آمد, مرحبا. سونے کی آمد, مرحبا. میٹھے کی آمد, مرحبا. مکی کی آمد, مرحبا. مدنی کی آمد, مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ربیع نور شریف کا مہینہ چلا تو اس کی مناسبت سے انہوں نے وہ نعرے لگا دیے. اب بڑھتے ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے, پیارے بچوں کیا ہے؟ ایک مرتبہ اور. جی ہاں ناظرین, دوسرا سیگمنٹ ہے آئیں دعا یاد کرے. اس میں ہم مختلف دعا یاد کرتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک دعا یاد کریں گے, وہ ہمارے حسان بھائی کراتے ہیں. اور حسان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. حسان بھائی کون سی دعا لائے ہیں آج؟ آج کی دعا بڑی انٹرسٹنگ ہے. جی چلیے پھر شروع کر دیجیے. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کھانا نہیں کھاتا؟ ہاتھ اٹھا دیجیے. کوئی نہیں ہے, سب کھاتے ہیں کھانا بھائی, تبھی تو اتنے بڑے ہوئے. جی تو آج کی دعا ہے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا. پڑھیں گے سب لرن کرنے کے بعد. ہر دعا سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا. جی جی شروع کرتے. بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو العلی العظیم. اچھا یہاں پر لکھا ہوا یا حیو یا قیوم. جی جی ایک اور بار پڑھتے ہیں.
بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. کس کس کو یاد ہو گیا ہے؟ میجورٹی کو یاد نہیں ہوا ہے, ایک اور بار یاد کر لیتے. بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. جی جس کو یاد نہیں ہوا انہیں کھانے کو دیکھ کے منہ میں پانی تو آ گیا گا. کتنا اچھا کھانا ہے نا. بٹ دعا بھی یاد ہوئی کہ نہیں؟ جی. کس کس کو یاد نہیں ہوئی؟ کس حسنین بھائی آپ کو یاد نہیں ہوئی؟ جی کس کو یاد نہیں ہوئی؟ منیر بھائی کو, انہیں آپ کا نام کیا ہے؟ احمد رضا, ابو بکر, اور کنہیں یاد نہیں ہوئی؟ حسان بھائی کو بھی, ذیشان بھائی کو بھی. چلے آپ سے بڑھتے, بڑے ننھے منھے بچے. جی بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. اب کس کو یاد ہو گئی؟ ہاتھ اٹھائیے بھائی, یاد ہو جانی چاہیے. حسان بھائی آپ 3 جنوں کو یاد نہیں ہوئی. چلیے ایک لاسٹ ٹائم پڑھ لیتے, 4th ٹائم, کیونکہ شہاب الدین بھائی بڑی دعا ہے. بچے بھی, کیونکہ بچوں کی دنیا ہے, بڑوں کی دنیا تو نہیں ہے. اصل میں دیکھ رہا ہوں آپ بچوں سے جو توقع رکھے نا, ایک بار پڑھے پورا آخری تک, اور یہ امید ہے کہ بچے یاد کر لے. جی وہ تو چھوٹی دعا, جیسے سونے سے پہلے کی دعا. ایک لائن اگر پڑھائے تو شاید یاد ہو جائے. کیا فرماتے ہیں؟ چلیے ایک لائن کر کے پڑھتے. بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر 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 مع اسمہ شیء فی الارض مع اسمہ شیء فی الارض. اچھا میں نوٹس کر رہا ہوں جو بچے کہہ رہے کہ مجھے یاد نہیں, اور پڑھ نہیں رہے صحیح سے, چلا کے پڑھے گے تبھی یاد ہوگا آپ کو. بسم اللہ الذی بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم ولا فی السماء یا حی یا قیوم. چلیے ایک لاسٹ ٹائم پورا پڑھ لیتے. بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. بھیا ابھی کوئی نہیں کہنا کہ یاد نہیں ہوئی مجھے. کس کو یاد ہو گئی؟ سب کو یاد ہو گئی؟ ایسا ہاتھ اٹھائیے مجھے دیکھے. دونوں ہاتھ, جی دونوں ہاتھ اٹھائیے. سرکار کی آمد. مرحبا. جی یعنی ہے سب جوش میں. چلیے اسکرین پہ سے, ابھی اسکرین پہ کوئی نہیں دیکھے گا, ٹرن بائی ٹرن سنتے ہیں. آپ سے سنتے ہیں ذیشان بھائی. کھانے سے پہلے کی دعا. بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ فی الارض شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. سبحان اللہ. جی بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. سبحان اللہ. بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء
في الأرض ولا في السماء يا حي يا قيوم. سبحان اچھا اللہ، کیا شہابالدین بھائی، بات ہے. ایک چیز دیکھی جاتی ہے یہ ہمارے بچوں میں کہ ان کا حافظہ بہت مضبوط ہے. ہاں بچپنا ہوتا ہے نا، بالکل لائٹ ذہن ہوتا ہے، کچھ ابھی اس میں گیا نہیں ہوتا ہے. جی، تو کھوپڑی خالی ہوتی ہے. ہاں جو پھر اس کے بعد شروع میں ان کو یہ بسا لے اپنے اندر، وہ بیٹھ جاتا ہے. جی ماشاء اللہ. جی. ٹیم بی سے کوئی باقی ہے؟ ٹیم اے سے باقی ہے. جی آپ سنائیے. معین بھائی. کھانا کھانے کے پہلے کی دعا. بسم اللہ لا یضر. اننے سے بچے ٹرائی اگین. ٹرائی لیو کرائی. جی کوشش کیجیے، درود پاک پڑھیے، یاد آئے گا انشاءاللہ. کوئی ہے ان کی ہیلپ کرے، کوئی ہے ان کی مدد کرے. ہے کوئی یہاں؟ حسین بھائی. جی حسین میں مدد کیجیے. چلیے یاد آ گیا ان کو. جی. بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر. لا یضر. چلے اتنی تو کوشش کی ہے انہوں نے ماشاءاللہ. چلیے ابو بکر بھائی آپ سنا دیجیے. اللہ آپ کو برکتیں عطا ابو کرے. بکر میں مسکرا رہے ہیں. بسم اللہ وباللہ وباللہ الذی وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ مع اسمی شیء شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہ بھی دیکھیے، یہ بھی بڑی بات ہے کہ پش کرتے گئے بندہ کامیاب ہو گیا. بڑی بات ہے نا. ایک تو وہ ہوتا ہے پش کرتے جاؤ پھر بھی کامیاب نہیں ہو رہا ہے. چلیں اور ذیشان بھائی آپ سنا رہے. ہو گیا. حسان جی. بھائی. بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی حسان بھائی. بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء لا حی یا قیوم. یا حی یا قیوم. سبحان اللہ. جی یمان منیر بھائی. بھائی. منیر بھائی تو باقی ہے. بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. جی امان بھائی. بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. سبحان اللہ. جی بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ جی شیء ولا فل ولا فی الارض شیء فی الارض شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. سبحان اللہ. حسان بھائی آپ نے دعا تو یاد کرا دیے، یہ بھی بتا دیجئے کہ کتنی انگلی سے کھانا چاہیے، کس طرح بیٹھ کر کھانا چاہیے، کچھ تھوڑا کھانے کے آداب بھی بتا دیجئے. سنت ہے، کچھ آداب ہے. کھانا 3 انگلی سے کھانا چاہیے. کیا بات ہے. تھم، انڈیکس فنگر اینڈ مڈل فنگر، یہ 3 فنگر سے کھانا کھایا جاتا ہے. پریکٹیکل ایسا کر کے بتا دیجئے. جی ایسا بعضوں کا ایسا کھاتے ہیں، یہ سوری جن کو نئی علم میں تو میں دیکھا ہوں یوں کھاتے ہیں. یہ تو 4 ہو گئے نا. 3 یہ 1 یہ. اچھا کس طرح بیٹھ کے کھانا چاہیے؟ ایک سیدھا پاؤں کھڑا رکھ کے اور دوسرا پاؤں بچھا کے. ایک پاؤں کھڑا رکھ کے اور ایک پاؤں بچھا کے. جی ہاں. یہ سنت طریقہ ہے. سنت طریقہ ہے، یعنی آپ سیدھا پاؤں کیا کر لیں، کھڑا کر لیں. کوئی پریکٹیکلی کر کے بتا سکتا ہے ادھر؟ جی نیچے آنا پڑے گا حسان بھائی. جی زمین تو صاف ہے. جی کر کے بتائیے ایک بار. آپ کر کے بتائیے. احمد رضا بھائی. جی ایسے بیٹھنا سنت ہے. جی شہاب الدین بھائی دیکھیے ایسے ماشاءاللہ بیٹھنا. بہترین. جی تشریف رکھیے. تو 3 انگلی سے کھانا سنت ہے، اور دایاں یعنی سیدھا قدم کھڑے رکھنا ہے، اور بایاں یعنی الٹا پیر بچھا دینا ہے. اور ہاتھ دھو کر کھانا چاہیے. ہاتھ دھو کر کھانا چاہیے. ہاتھ دھو کر نہیں کھائیں گے تو ہاتھ دھو کر نہیں کھائے گا تو جراثیم پیٹ میں چلے جائے گا. جراثیم پیٹ میں، یعنی جس مقصد کے لیے کھا رہے کہ بھائی اب بندہ طاقت آئے، جس میں قوت آئے، مگر بغیر ہاتھ دھو کے کھائیں گے تو وہ طاقت قوت کے بجائے وٹامن اندر جائیں گے، وہ سب ختم صفائی. شہاب الدین بھائی اس دعا کا ترجمہ بھی بتا دوں میں. جی بالکل. اس دعا کا ترجمہ ہے: اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں، جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز
چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اے ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اس کی فضیلت بھی کتنی پیاری ہے جی حسان بھائی، اگر وہ بھی اگر آپ بتا دیں تو. کی فضیلت ہے شروع کرنے سے قبل یہ دعا پڑھ لی جائے، اگر کھانا پینے میں زہر بھی ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل اثر نہیں کر پائے. کیا بات ہے کیا بات ہے. دیکھا یہ دعا کی کتنی زبردست فضیلت ہے کہ کھانے پینے میں اگر زہر بھی ملا ہوگا نا انشاءاللہ وہ اثر نہیں کرے گا. تو ناظرین اور حاضرین اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے. ناظرین سے گزارش ہے کہ اسکرین شاٹ لے لیجئے اور اس کے بعد اس کو رٹا لگائیے، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. جی تو ناظرین بڑھتے ہیں ہمارے تھرڈ اینڈ لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے جنت کی زبان. جنت کی زبان، عربک زبان. جی شہاب الدین بھائی آج کیا لفظ لائے ہیں آپ نے؟ آج بھی کچھ مختلف الفاظ لائے ہیں حسان بھائی، انشاءاللہ بچوں کو یاد کراتے ہیں، بچے یاد کریں گے، رٹا لگائیں گے اور اس کے بعد اس کا استعمال کریں گے انشاءاللہ. جنت کی زبان، عربک زبان. تو پیارے بچوں پچھلی بار آپ میں سے یاد ہے کسی کو اس میں سے کیا پڑھایا گیا تھا؟ کچھ یاد ہے؟ ایک دو ورڈ کیا آتا ہے؟ ایک بھی کوئی بتا دے. جی حسنین بھائی. اغلق الباب. کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے، سبحان اللہ. اغلق الباب کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ اوپن دا ونڈو. آپ کو ایک چانس دیا جاتا ہے. کلوز دا ونڈو. جو بولیے مائک میں بولیے، مائک کے بغیر مت بولیے. جی مائک لیجیے، واپس بولیے. اغلق الباب اوپن دا ڈور. یہ ترجمہ انگلش کا نہیں ہے، انگلش میں نہیں ہے، عربی برابر آپ نے کہا. جی دروازہ بند کریے. ہاں جی ہاں، کلوز دا ڈور. شاباش ماشاء اللہ. جی ہاں ناظرین آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. آئیے ہم شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا کیا نام ہے پیارے بچوں؟ جنت کی زبان، عربی زبان. جی ہاں چلیے شروع کرتے ہیں. عجیب علی السوالی. ایک ساتھ ایک آواز میں، عجیب علی السوالی. عجیب علی السؤال. عجیب علی السوالی. عجیب علی السؤال. اچھا آپ وہاں ٹھہر بھی سکتے ہیں، ہاں وقف بھی کر سکتے ہیں. عجیب علی السوال. عجیب علی ہاں السؤال. کیونکہ جو اہل عرب ہے نا، عرب والے جب وہ بات کرتے ہیں نا، گفتگو کرتے تو آخر میں وقف کر دیتے، ٹھہر جاتے. پڑھیے عجیب علی السوال. عجیب علی السؤال. آنسر دا کوشچن. آنسر دا کوشچن. عجیب علی السوال. عجیب علی السؤال. عین نکالیے. عجیب علی السوال. عجیب علی السؤال. آپ عربی بھی بول رہے ہیں نا، عربی اور اردو میں فرق ہے. اردو بولیں گے اتنے مخارج نہیں اس میں، اگر عین آ جاتا ہے. عربی بولے تو وہاں عین نکالی خوبصورت لگے گا. عجیب علی السوال. عجیب علی السؤال. آنسر دا کوشچن. آنسر دا. جی جلدی آگے بڑھیے. ارفع یدک. ارفع یدک. ارفع یدک. ارفع یدک. ارفع یدک. ارفع یدک. Raise your hand. Raise your hand. ارفع یدک. ارفع یدک. Raise your hand. Raise your hand. عجیب علی السوال کی کیا انگلش ہے؟ Answer the question. آنسر دا کوشچن کی عربی؟ عجیب علی السؤال. اچھا ارفع یدک کی انگلش؟ Raise your hand. ریز یور ہینڈ کی عربی؟ کیا بات ہے ماشاء اللہ. آگے بڑھیے. اصغی لکلامی. اصغی کلامی. اصغی لکلامی. اصغی کلامی. اصغی لکلامی. اصغی کلامی. جی ہاں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اسکرین پر دیکھ کر پڑھیں گے تو زیادہ سمجھ میں آئے گی بات. اصغی لکلامی. اصغی کلامی. پے اٹینشن ٹو مائی ورڈس. Pay attention to my words. اصغی لکلامی. اصغی اچھا اس میں آپ کو عربی کی خوبی معلوم پڑی. عربی کی کیا خوبی ہے؟ یعنی اصغی کلامی کتنا شارٹ میں نا، مختصر ہے. اور اس کی انگلش دیکھیے، پے اٹینشن ٹو مائی ورڈس، کتنا لمبا چوڑا ہے. یہ عربی کی خاصیت ہے کہ کیا بولتے، جملے چھوٹے ہوں گے بات بڑی اس میں ہوگی. عربی عربی ہے. چلیے اصغی کلامی. اصغی کلامی. کیا انگلش ہے؟ Pay attention to my words. اور پے اٹینشن ٹو مائی ورڈس کی عربی؟ اصغی کلامی. شاباش. آگے بڑھتے. انتظر دورک. انتظر دورک. انتظر دورک. انتظر دورک. ویٹ فار یور ٹرن. Wait for your turn. انتظر دورک. انتظر دورک. بلند آواز سے انتظر دورک. انتظر دورک. ویٹ فار یور ٹرن. Wait for your turn. ویٹ فار یور ٹرن کی عربی؟ انتظر انتظر دورک کی انگلش؟ عربی میں؟ انتظر دورک. اچھا عجیب علی السوال کی انگلش؟ Answer my question. اور آنسر دا کوشچن کی عربی؟ چلیے واپس سے. عجیب علی السوال. آنسر دا کوشچن. Answer the اچھا question. ارفع یدک کی انگلش؟ Raise your hand. اچھا ویٹ فار یور ٹرن کی عربی؟
इंतज़िर दौरक। क्या बात, माशाल्लाह, यानी आपको याद है। हाँ, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे, अल्लाह पाक आपके हाफिज़ों को और मजबूत फरमाए। अच्छा, कोई अब बगैर देखे सुनाना आपको। चलिए बढ़ते हैं ज़ीशान भाई की तरफ। जी ज़ीशान भाई, इंतज़िर दौरक की इंग्लिश। Wait for your turn. क्या बात है, सुभान अल्लाह, सारे मिलके बोले सुभान अल्लाह। और ये सवाब हम किनको देते हैं? ज़ीशान भाई को। ज़ीशान भाई को, शाबाश। चलिए आगे, अबू बकर भाई, अजीब आला सवाल की इंग्लिश। अजीब आला सवाल, हिंट दे देते शाहबुद्दीन भाई। दुरूद पाक पढ़ी, इंशाल्लाह याद आएगा। अजीब आला सवाल, सवाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वेश्चन, और जवाब को आंसर। अब बनाइए। Answer the question. क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो कोशिश करते रहना चाहिए और करने देना भी चाहिए। हाँ, इतनी जल्दी नहीं बताना चाहिए। माशाअल्लाह। जी हाँ, मोइन भाई आप बताएं, इंतज़िर दौरक की इंग्लिश। वेट फॉर योर टर्न। सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। नाजरीन, ये था हमारा तीसरा सेगमेंट जिसका नाम था जन्नत की आपसे गुजारिश है, इसको आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद करने की कोशिश कीजिए, और जो है इसको अपने दोस्तों के साथ, छोटे जो आपके भाई बहन है उसके दरमियान आप यूज़ कर सकते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है हसन भाई, एक नारे हो जाए। जी शाहबुद्दीन भाई। अगर आप ले लेते हैं। सुल्तान विलायत, गौसे पाक, शाहबाद खिताबत, गौसे पाक, फानूस हिदायत, गौसे पाक, अल मदद या गौसे गौसे पाक, अल मदद या गौसे पाक। जी तो नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त होता है इख्तिताम। जल्दी ही अगले हफ्ते सैटरडे को मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए FGN चैनल। सल्लू अलल हबीब। मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खिलती कलियां, खिलती कलियां, आओ चलो बैठो सुनो हम बच्चों की कहानी। कैसी है हमारी दुनिया, कैसी जिंदगानी। आओ चलो बैठो सुनो हम बच्चों की कहानी। कैसी है हमारी दुनिया, कैसी जिंदगानी।